عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من الضلالات والجهالات ومن كل شيء أبعدنا من الجنة وقربنا من النار يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. معزز حضرات سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ مسجد ہذا میں درس حدیث سننے کے لیے اللہ نے ہم کو جمع کیا اور یہاں بٹھایا. معزز حضرات، یہ جو درس آپ کے سامنے چل رہا ہے یہ کئی سالوں سے اس کا سلسلہ جاری ہے. درمیان میں کچھ صحت کے اسباب کی وجہ سے رک چکے تھے. اللہ نے پھر توفیق دی. اللہ سے دعا ہے کہ دین کا کام خوب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. معزز حضرات، آپ میری صحت کے لیے دعا کریں. اللہ آپ سب کو جنت دے، مجھے بھی جنت دے. دین پر عمل کرنا باعث سعادت ہے، اس سعادت سے ہم کو مالا مال کرے. چنانچہ یہ علامہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ریاض الصالحین سے درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. نیک لوگوں کے باغات ریاض الصالحین، ماشاء اللہ بڑی اچھی حدیثیں اس میں شیخ نے جمع کی ہیں. چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھیں گے. گزشتہ ہفتے بھی الحمدللہ پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا کی. چنانچہ سب سے پہلی حدیث جس کو حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور کہا وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ انہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریاء ای ذلک فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فهو فی سبیل اللہ. متفق علیہ. معزز حضرات سامعین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا علم عطا کیا تھا. ایک بارے میں آپ نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے گھر کے پاس جا کر 3 مرتبہ آپ سے اجازت لی. جواب نہ آنے پر آپ چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہم سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ ابو موسیٰ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ چلے گئے. تو کہا کہ کیسے چلے گئے؟ تو ان کو بلانا چاہیے اور ان کو اس پر دلیل مانگنی چاہیے. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کسی کے ہاں جائے تو 3 مرتبہ اجازت لے. اگر اجازت ملی
فبہا ونعم، اور اگر اجازت نہ ملی واپس چلا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس پر دلیل لے آؤ ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو ایک محفل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ تو آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا، تو کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اس مسئلے کو جانتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو سامعین اکرام، یہ ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس آدمی کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے بہادری کے طور پر، اللہ نے اس کو قوت عطا کی ہے تو وہ لڑتا ہے، اور ایک آدمی لڑتا ہے اپنی آبرو کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، اور ایک آدمی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے لڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اقسام میں سے کون سا قسم جو ہے اللہ کی راہ میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور جو اس طرح نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، جہاد کا بہت بڑا درجہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بڑی فوقیت عطا کی۔ تو انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت باعث سعادت ہے۔ اللہ اس سعادت سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ وعن ابی بکرۃ نفی بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه متفق علیہ۔ حدیث میں ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دل کی باتوں کو جانتا ہے، کس کے پاس کتنا اخلاص ہے اور کس کے پاس نہیں ہے، اللہ واقف ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ معزز حضرات، انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، رکوع کو پاتا ہے تو وہ رکعت کو دہراتا ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت رکوع ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو آپ نے جلدی سے کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ تو مجھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما اور ہمارے ساتھ کسی کو معاف نہ کر۔ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے بھائی اس طرح کہنے والا؟ تو انہوں نے اٹھ کر بتایا کہ میں۔ تو کہا کہ کشادہ چیز، کھلی ہوئی چیز کو، مغفرت کو تم نے سمیٹ دیا۔ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے یہ نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رکعت کو دہرائی جائے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رکعت دہرانے کو نہیں کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رکوع میں آ کر ملنے والا اگر ایک تکبیر کے برابر بھی رکوع کو امام کے ساتھ پایا تو اس کو رکوع ملنے کا ثواب ہے،
تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو مسلمان جب تلوار لے کر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو قتل کرنے والا، مارنے والا، مرنے والا دونوں آگ میں ہوں گے۔ مارنے والا بھی آگ میں ہے، مرنے والا بھی آگ میں ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، عجیب حال ہے، یہ تو قاتل ہے، اس کا آگ میں جانا ظاہر ہے، مقتول جو قتل شدہ ہے، جو قتل ہو گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں قتل ہونے والا بھی اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا، وہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا تو قتل ہو گیا، اس لیے وہ جو ہے دوزخی ہے۔ تو سامعین کرام، انسان کو جذبات قابو میں رکھنا چاہیے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین انسان کو قتل کرنے سے بچائے۔ قتل بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے جو ہے انسان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ حضرت امام بخاری اور ان کے شاگرد حضرت امام مسلم رحمہم اللہ کی روایت ہے۔ اس کے بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الی آخر الحدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے اسلام لا کر چند دن گزارے، مگر آپ بہت حدیث کی دلچسپی رکھا کرتے تھے۔ جنگ خیبر کے بعد آپ نے اسلام قبول کی، ہمیشہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار رہتے تھے۔ تو آپ نے جو ہے اتنی کم مدت میں لگ بھگ 6000 حدیثیں یاد کی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سارے کام کاج، بیوی بچوں کو آپ نے چھوڑا، محض حدیث یاد کرنے میں آپ مصروف تھے۔ تو آپ نے جو ہے اتنی حدیثیں یاد کی اور بڑی فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کی۔ تو یہ حدیث آپ نے ہم سب کو سنائی ہے۔ آپ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے بازار، دکان، مکان پر فضیلت رکھتا ہے، 27 درجے ثواب زیادہ ہے۔ تو اسی لیے انسان حرص کرے، دلچسپی لے کہ فرض نماز مسجد میں آ کر ادا کرے اور سنت نماز اپنے گھر پڑھے۔ تو جناب اس کی جو ہے بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی آدمی جب کبھی وضو فرمائے اور اچھی طرح وضو کرے کہ سارے اعضائے وضو بھیگ جائیں، وضو کامل طریقے سے ادا ہو، پھر وہ مسجد آئے۔ مسجد آنے کا کوئی غرض نہیں ہے، مسجد آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے نماز کے۔ مسجد آتا ہے، نماز ہی پڑھتا ہے۔ تو اسی لیے انسان مسجد میں اللہ کی باتوں کے سوا دنیاوی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے، ان سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، اور مسجد کے کچھ آداب ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مسجد میں ہمیشہ خوشبو مہکانا چاہیے۔ میں نے الحمدللہ سعودی عرب میں دیکھا
کہ مصلی اپنے گھر سے مسجد آتے ہوئے بخور لے آتا ہے تو مسجد میں جو ہے خوشبو رہتی ہے. مسجد میں کوئی بدبودار چیز کھا کر آنا جیسے پیاز ہے، مولی ہے، لہسن ہے تو وہ جو ہے ممنوع ہے. یہاں میں مسجد میں اندر آتے ہوئے دیکھا کہ کہیں سے کیروسین کی بو آتی ہے تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مصلانا. حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اس بدبودار درخت سے کھائے وہ ہمارے مسجد کے قریب تک نہ پھٹکے. اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ آدمی مسجد کو آیا اور اس نے اچھی طرح وضو کی، پھر نماز ہی کے خاطر مسجد میں جمع ہو مسجد کے پاس آیا، کوئی اور غرض و غایت اس کی نہیں ہے. تو گھر سے مسجد تک جتنے قدم اس کے پڑیں گے ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں اور ہر قدم کے بدلے میں برائیاں مٹیں گی یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے. اور جب وہ مسجد میں داخل ہوا گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں ہے، اور جب تک مسجد میں رہے گا گویا کہ وہ مسجد میں ہی ہے. فرشتے اس پر رحمت کی دعا کریں گے جب تک اپنی مجلس میں وہ بیٹھا رہے، اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر، اے اللہ اس کے توبہ کو قبول کر، جب تک کہ کسی کو کوئی ایذا رسانی نہ پہنچائے اور نہ کوئی ناپاک چیز اس سے سرزد نہ ہو. تو سامعین کرام ان باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی آدمی پوری طرح کوشش کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینہزہ، یعنی مسجد سے کوئی چیز اس کو نہ نکالتی ہو نہ لے جاتی ہو تو وہ آدمی نیکی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. اس کے بعد ایک حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کے معنی کیا ہیں جناب؟ وہ حدیث جس کو اللہ رب العالمین نے ارشاد کیا اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. ایک تو حدیث ہے اور ایک حدیث قدسی، اس کا درجہ حدیث سے بھی بڑھ کر ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے. عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر الامہ یا بحر الامہ کا لقب پانے والے، ان کو بھی اللہ نے بہت ساری حدیثیں یاد رکھنے کی توفیق عطا کی. انہوں نے روایت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، وہ اپنے رب سے جو ہے روایت کرتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک. اللہ نے نیکیاں لکھی ہیں اور برائیاں بھی لکھی ہیں، پھر ان کی جو ہے تفصیل بتائی. فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ تبارک و تعالی عنده حسنۃ کاملہ. جو کوئی خوش نصیب آدمی نے نیکی تحریر کی، نیکی لکھی، مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوا، عمل نہیں کیا، تب بھی اللہ رب العالمین اس کو پوری طرح نیکی لکھے گا. یہ فضیلت ہے انسان کا ارادہ اگر اچھا ہو. وَإِنْ هَمَّ بِهَا
فعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اور جس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے پر اس کو نیکی ملے گی، اور عمل اگر اس نے کیا تو 10 نیکیوں تک جو ہے اس کو ثواب ملے گا. 10 سے 700 نیکیاں اس کو ملیں گی، اور 700 سے بڑھ کر اس کو جو ہے اللہ نے اجر دینے کا وعدہ کیا. تو انسان کو چاہیے کہ نیکی کرے، نیکی کا ارادہ کرے. اور اگر انسان نے نیکی کا ارادہ کیا، کام نیک نہیں کیا، عملی جامہ نہیں پہنایا، تو اس کو ایک ہی برائی لکھی جائے گی. یہ اللہ کا فضل ہے. فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے، رحمت خدا بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. تو سامعین کرام، اللہ کی رحمت بے پناہ ہے کہ انسان نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی اس کو نیکی کا اجر ملتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک لمبی حدیث ہے. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. آپ سے پہلے جو قوم تھی ان میں سے کچھ لوگ سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ بارش نے انہیں گھیرا اور وہ ایک غار میں پناہ لی اور غار کے اندر داخل ہو گئے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک چٹان سخت ہوا اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے آیا اور غار کے منہ کو اس نے بند کر دیا. اب جو حضرات غار میں داخل ہو گئے وہ رونے دھونے لگے، کیونکہ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. کھانے پینے کی جتنی چیزیں وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ ختم ہو گئیں. تو ان کا رونا اور واویلا شروع ہو گیا. تو کہا ایک عقلمند آدمی نے کہ آپ کے رونے سے، چیخنے چلانے سے یہ چٹان ہٹنے والا نہیں ہے. آپ میں سے کسی نے نیک عمل کیا ہو تو اپنے نیک عمل کا واسطہ دیں، اللہ کے سامنے ذکر کریں. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے ہمارے رب پروردگار، میرے 2 ماں باپ تھے جو سخت بوڑھے تھے، عمر رسیدہ تھے، اور میں ایسا کرتا تھا، جنگل جاتا، بکریاں چرا کے لاتا تھا. دودھ دہنے کے بعد میں نہیں پیتا تھا بلکہ میرے ماں باپ کو پہلے پلاتا، بچنے کے بعد میری بیوی بچوں کو پلا کے آخر میں پیتا تھا. اگر میرا یہ کام تیری رضامندی کے مستحق ہے تو اس غار سے پتھر کو ہٹا دے. تو اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، مگر آدمی کے نکلنے کا راستہ بنا نہیں. تو اس کے بعد ایک اور آدمی نے پھر کہا کہ یا اللہ، میں ان لوگوں کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ غار میں داخل ہوا،
میرا واقعہ ایسا ہے کہ میری ایک چچیری بہن تھی جو مجھے بے حد پیاری تھی، میں اس کو بہت چاہتا تھا، تو میں نے اس کو اپنے ہوس کی خاطر بلایا، تو وہ عورت پاک دامن تھی، اس نے مجھ سے دوری اختیار کی، یہاں تک کہ قحط سالی آئی تو قحط میں مجبور ہو کر اس نے میرے ناپاک ارادوں کے سامنے سینہ سپر ڈال دیا، تو وہ آئیں اور میں نے اسے 100 دینار دیا کہ وہ مجھے جو ہے اس سے خواہش پوری کرے، تو اس نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ میں جب اس پر قابض ہو گیا، اس کے چاروں زانوں پہ بیٹھ گیا، تو جو ہے اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اور جو خاتم ہے، جو مہر ہے، اس کو نہ کھولا کرو سوائے اللہ کے، کہ برائی سے چھو نہیں۔ تو وہ ہٹ گئیں، اور وہ میرے پاس اس وقت سب سے زیادہ پیاری اور میں بے حد اسے چاہتا تھا، تو میں نے یہ بات سن کر چھوڑ دی، اور وہ سونا بھی میں نے اس کو دے دیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری خوشنودی کی خاطر ہے تو یہ پتھر یہاں سے ہٹا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فضل کیا، وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا، مگر اب بھی اتنی گنجائش نہیں نکلی کہ لوگ وہاں سے نکلیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ الجامع المنتخب من رسائل الحافظ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب میں مذکور ہے کہ ایک آدمی نے اسی طرح ایک عورت پر اپنا قبضہ جمایا، تو اس کو بلایا اور گھر بلا کر کہا کہ گھر کی ساری کھڑکیاں روشن دان بند کر دیے جائیں کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ عورت بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ ساری کھڑکیاں بند ہو گئیں اور سارے روشن دان کھلے نہیں رہے، تو جو ہے ان ساری چیزوں کا خالق اس کی نظر سے کون سی چیز بچانے والی ہے؟ تو جو ہے اللہ رب العالمین ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اندھیری رات میں کالی چونٹی کے کالے چٹان پر چلنے کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ایک حدیث میں ہے رأس الحکمت مخافت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حکمت کی جڑ اللہ کا ڈر ہے۔ انسان اللہ سے ڈرے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کام صحیح کرے اور جو ہے اپنے دین کی حفاظت کرے۔ تو سامعین کرام، 2 آدمیوں کا واقعہ ختم ہو گیا، اب تیسرا آدمی اس نے کہا استاجرت اجراء، میں نے کچھ مزدور اپنے ہاں رکھے اور میں نے ان کی مزدوری اور اجرت عطا کی۔ تو ایک آدمی آیا اور اتفاق سے ہر دن سے زیادہ کام کیا، تو اس نے کچھ اجرت زیادہ مانگی، اس کو نہ دینے پر وہ اجرت بھی چھوڑ کر وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور کہا کہ جو دیکھتے ہو وہ تم رکھ لو۔ تو بہت دنوں کے بعد اس کو اسی رقم کی ضرورت پڑی، تو وہ پھر اس کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے، میرا پیسہ، میری مزدوری مجھے دے دو۔
میں نے کہا کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کہ کھیت، اناج، یہ جانور سب تمہارے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کیا کرو۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ سارا مال ہے جو مزدوری تم چھوڑ کر چلے گئے، اس سے میں نے تجارت کی۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت ہوا کرتی تھیں، تو ان پیسوں میں اس نے تجارت اور زراعت کی، اللہ نے برکت عطا کی، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے خریدا۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ، یہ عمل میں نے جو کیا تیرے ڈر سے کیا، تیری خوشنودی کی خاطر کیا۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو ہٹا دیا۔ سامعین کرام، اسلام میں وسیلہ طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے آج کل کہا جاتا ہے فلاں پیر کے وسیلے سے، فلاں بابا کے دیا سے، فلاں چیز سے مجھے یہ دے دو، تو وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ نیک کاموں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ ہی سے ڈرو اور اس سے وسیلہ چاہو۔ نیک عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان سارے باتوں کو سننے کی توفیق عطا کی۔ ہو گیا نا؟ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ثواب اللہ ہمیں عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔